اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ آپ کے پیچھے باتیں کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ دنیا میں وہ قوم بدقسمت ہوتی ہے جس میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو خود تو قوم اور ملک کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ انتظار کرنے والوں کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ کوشش کرنے والے چھوڑ دیتے ہیں۔ جتنا ہو سکے اتنے خواب دیکھو، کیونکہ خواب خیالات میں بدل جاتے ہیں اور خیالات عمل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس قوم میں تعمیر، تعلیم اور صحت کے شعبے منافع بخش کاروبار بن جائیں، اس سے دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستہ چلنے والوں کے لیے مسئلہ بھی بن سکتی ہے۔ اگر کسی انسان سے اس زبان میں بات کرو گے جو اسے سمجھ آتی ہو، تو وہ بات اس کی عقل میں آئے گی، اور اگر اس کی زبان میں بات کرو گے تو اس کے دل میں اتر جائے گی۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تو تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں: زبان بند رکھیں، آنکھیں اور کان ہمیشہ کھلے رکھیں۔ عزت داری ایک تکلیف دہ عمل کے مترادف ہے۔ جیسے ہر شے اپنے آخری نقطے سے واضح اور مکمل دکھائی دیتی ہے، ایسے ہی زندگی اپنے اختتامی لمحے سے واضح دکھائی دیتی ہے۔ عبرت حاصل کرنے کے اسباب بکثرت موجود ہیں، مگر عبرت حاصل کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ زمانے کی رفتار مخلوق کے لیے عبرت ہے، اور بندگان الہی پر ظلم کرنے میں گناہوں کی گٹھری باندھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے جو مخلوق کے چہرے عاجزی ظاہر کریں، ان کے دل اس کے خوف سے خائف رہتے ہیں، اور ان کے نفوس اس کی رضامندی حاصل کرنے میں الگ ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس بندے کی نسبت تعجب ہے جو اپنے مرض کی دوا جانتا ہے، پھر کس لیے اسے طلب نہیں کرتا، اور اگر اسے مل جائے تو اس کے ساتھ اپنا علاج نہیں کرتا۔ بے شک موجودہ لوگوں کے لیے گزشتہ اشخاص کے حالات میں بھی عبرت، اور بلا شبہ پچھلوں کے لیے پہلوں کے واقعات میں نصیحت ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تو غیر کو وہ عیب لگائے جو خود تجھ میں موجود ہو۔ جو بندہ تیرے سامنے تیرا عیب بیان کرتا ہے وہ غائبانہ تیری مدد اور حفاظت کرتا ہے، اور جو تیرے سامنے تیری عیب پوشی کرتا ہے وہ غائبانہ تیرے عیب بیان کرتا ہے۔ سچ اور جھوٹ میں دوسروں کے فائدے اور نقصان کے سوا کچھ فرق نہیں ہوتا۔ ہوس پرستی کا پیٹ بھر جائے تو من خالی ہو جاتا ہے، من بھر جائے تو پیٹ خالی۔ جاڑے کے موسم میں سردی سے پرہیز کیا کرو، اور نکلتے جاڑے کی سردی میں بیٹھا اور سویا کرو، کیونکہ یہ آدمیوں کے بدن میں سے کمزوریاں نکال دیتی ہیں۔ سب سے زیادہ مفید علاج یہ ہے کہ انسان اپنی دلی خواہش اور آرزوؤں کو ترک کر دے۔ جس رفتار سے تیرا مرض چلے اسی رفتار سے تو اس کا علاج کر۔ ہر ایک عہد توڑنے والے کو کوئی نہ کوئی شبہ پیش آتا ہے، اور ہر ایک دولت اور سلطنت کے لیے زمانے کا ایک حصہ مقرر ہوتا ہے۔ سب سے جلد سزا اس آدمی کو ہی ملتی ہے جس سے تو کسی بات پر عہد کرے اور پھر اسے توڑ ڈالے۔ دل کی سستی کے مرض کا علاج ارادے کے پختہ کرنے سے، آنکھوں کی غفلت کی نیند کی دعا
بیداری اور ہوشیاری سے کر۔ کسی کے راز کو ظاہر کر دینا نہایت برا عمل ہے، اور عہد شکنی اور بے وفائی ہے، اور برائی کی تعریف کرنا بہت بڑی مکاری ہے۔ بس جہاں شر کا کوئی کھٹکا نہ ہو وہاں بھی اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اخلاص مقربین کی عبادت، خدا ترسی مومنوں کا لباس، ذکر اللہ تعالیٰ عاشقوں کی خوشی ہے، نماز دین کی جڑ اور سچائی پرہیزگاروں کا لباس ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی نعمتوں کی امید سے کی، ان کی عبادت ایک طرح کی تجارت ہوتی ہے۔ بے شک نرم کلامی اور چھوٹے بڑے سے السلام علیکم کہنا عبادت ہے۔ بلا شبہ فحش باتوں اور بیہودہ گوئی اسلام کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ گالیاں سن کر خاموش رہنا اتنی بڑی بات نہیں جتنا اپنی تعریف سن کر اپنے آپ میں رہنا بڑی بات ہے۔ تم جو کچھ بھی سوچتے ہو وہ کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوتا ہے، اور تیرا سوچ لینا ہی اس کے وجود کو ظاہر میں لاتا ہے۔ اتنی عجیب بات ہے کہ انسان اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے جو ملتا نہیں، اور اس کو بھول جاتا ہے جو سامنے پڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ خود کو کسی کے ہاتھوں میں سونپ دینا بھی ایک قسم کا سکھ ہے، اور ایسا سکھ زندگی میں اور کہیں بھی نصیب نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والے کی تعریف اور نفرت کرنے والے کی تنقید کھوکھلی ہوتی ہے۔ کچھ آنکھوں میں رات کے دروازے دن میں کھلے رہتے ہیں، جیسے کچھ دنوں کی راتوں میں دن کی کھڑکیاں کھلی رہتی ہیں۔ کبھی کچھ نہ کہنا بھی سب کچھ کہہ دینے کے مترادف ہوتا ہے، اور کبھی سب کچھ کہہ دینا بھی کچھ نہ کہنے کے برابر ہوتا ہے۔ محبت ایک زندگی کا ایسا تحفہ ہے جو انسان خود کو خود پیش کرتا ہے اور دوسرا اسے قبول کرتا ہے۔ جسے آسمانی لباس کی طلب ہے وہ زمینی لباس ہمیشہ کے لیے غیر مشروط اتار دے۔ محبت کے دو حصے نہ کرو، کیونکہ دونوں میں سے ایک حصہ ایسا ہے جو نفرت ہے۔ دیکھنا دیکھنے کے پیچھے اور سوچنا سوچنے کے آگے ہے، اور اندھے کے لیے ہر وقفہ دیوار ہوتی ہے۔ چراغ تب تک چراغ ہے جب تک سیاہ رات ہے۔ روشنی کو جانے والے سب راستے تاریک ہوتے ہیں، جیسے سیاہی کے ویرانوں کو جانے والے تمام راستے بے نور و روشنی بنے ہیں۔ اگر ارجنٹ پیسے چاہیے تو یہ 3 کلمات فجر کے بعد پڑھ لیں: اللہ صمد 81 مرتبہ، یا مالکو 81 مرتبہ، اور یا بدیع 81 مرتبہ۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لے، انشاءاللہ جلد ہی اللہ رب العزت کے غیبی خزانوں سے دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھو، مال کو جمع کرنے والے لوگ جیتے جی مر چکے ہیں، اور اہل علم کا نام جب تک دنیا ہے قائم و دائم رہے گا۔ روز ناف میں بادام کے تیل کے چند قطرے ڈال دیا کرو، آپ کا وزن چند دنوں میں ہی کم ہو جائے گا۔ قدرت نے پھلوں کی مثل شکلوں میں ذائقے اور رنگوں میں اشیاء کی خوشبو رکھی ہے، بس دیکھنے میں چکھنا اور سونگھنا شامل ہے۔